اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کے معنی جو حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی جو ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے، ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ویسے بھی عرب میں اس وقت کا یہ سلوک تھا کہ اس طرح کے الفاظ وہ اکثر بیان کرتے تھے، اس لیے کسی نے بھی ان کے مفہوم کو جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ ان کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ تو آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو کفار مکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت اس پر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور آپ کو کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے اور کبھی دیوانہ کہتے، تو اسی طرح کتاب کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کہتے کہ فلاں شخص سے سیکھتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ دیوانے کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور اس میں مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور پھر بتایا کہ اس کتاب سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ کتاب تو پورے انسانوں کے لیے آئی ہے، لیکن فائدہ کن لوگوں نے اٹھانا ہے؟ جو ہٹ دھرم اور کافر انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو اللہ سے ڈریں گے وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی آگے صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو دیکھا نہیں ہے ان پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جیسے اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور اسی طرح سے پچھلے انبیاء کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، پچھلی کتابوں جو ہے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے اس میں ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن جو ہے بتاتا ہے کہ پچھلے توراہ، زبور، انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی اور وہ اللہ کی طرف سے تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی۔ اسی طرح سے فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، آخرت کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ایمان رکھنے کے بعد پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان جب لے آتا ہے انسان تو پہلی چیز ہوتا ہے اقامت صلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا، اور اس کے بعد اگلا حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ تو یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، یعنی توراہ، زبور، انجیل، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہ متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے بعد نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو آخرت جو ہے وہ ابھی کسی نے نہیں دیکھی، تو ایمان والے لوگ ہی اس کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ آنی ہے، ضرور آنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حساب کا دن ہے، روز جزا کا دن ہے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے کیے کا جو ہے وہ صلہ ملے گا، کہ جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا اجر ملے گا، اور جس نے برا کیا ہوگا اس کی سزا ان کو ملے گی۔ تو یہ متقی لوگ جو ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور خوف خدا رکھنے والے ہیں،
وہی ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو وہ ظاہر ہے اس دنیا کی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر انہیں آخرت کا خیال ہو تو اس طرح سے غلط کام نہ کریں، اور یہ ہے کہ ماننے سے انکار نہ کریں۔ وہ پھر کہا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ جو متقی لوگ ہیں کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کافروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور کہا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی جنہوں نے انکار کر دیا اللہ پر ایمان لانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، آخرت پر ایمان لانے سے، تو انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ دھرمی کی طرف سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کا اندازہ کر لیا کہ یہ لوگ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے بعد جب کوئی ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں مطلب اس پہ اثر کرتی، تو جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے وہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی پھر غلط کام کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو اس طرح سے غلطیاں کرنے پر، گناہ کرنے پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اسے کوئی بھی سچی بات جو ہے وہ سچائی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اسے اچھائی اور برائی میں تمیز رہ جاتی ہے۔ تو پھر ان کی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ان کا دل کالا ہو چکا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ولا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ولا ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ختم جو ہوتا ہے، مہر لگانا ہوتا ہے، مہر لگانے سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو سیل کر دینا۔ تو جب کسی چیز کو کسی چیز کے اندر، یعنی کوئی چیز ہے اس کو تھیلے کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے، اس کو سیل کر دیا ہے، تو اب کوئی نئی چیز جو ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ اندر جو داخل ہوئی چیز ہے وہ باہر نکل سکتی ہے جب تک وہ سیل نہیں کھلے گی۔ تو ان لوگوں نے اپنے دلوں پر اس طرح سے مہر لگا دی ہے، اس طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو جتنی بھی حق کی بات بتائی ہے انہوں نے وہ مخالف سمت میں چل نکلے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی سماعت پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جب آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے تو انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور اس طرح سے جب آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، اور وہ کسی صورت بھی ان نہیں بخشے جائیں گے۔ تو بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے ہاں دو شرائط ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ جب تک ایمان نہیں لائیں گے تو بخشش جو ہے وہ کسی شخص کی نہیں ہوگی، چاہے کتنے بھی اعمال صالح کیے جائیں۔ تو بخشش کے لیے دو چیزوں کو ہونا ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان درست ہوگا، اللہ پر ایمان رکھیں گے، اور جو آسمانی کتابیں، فرشتے، آخرت سب پر ایمان رکھیں گے، اور اس کے بعد عمل صالح کریں گے، تو پھر اللہ سے بخشش کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے تو گناہوں کی سزا دے، چاہے معاف کر دے۔ لیکن اگر ایمان نہیں لاتے تو ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کی بخشش نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسی کیفیت سے بچائے اور ہٹ دھرمی سے بچائے۔ بے شک ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے اور عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہو سکیں، متقی بن سکیں، پرہیزگار بنیں اور متقی لوگوں جیسے کام کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔